بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ جامعہ ترمذی کا یہ سبق نمبر 81 ہے اور اس سبق میں ہم 3 ابواب پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلا باب ہے کہ باب ما جاء فی من سمع النداء فلا یجیب، کہ نماز کے لیے اذان کسی نے سن لی لیکن اس نے اس کا جواب نہیں دیا، نہ قولی جو جواب دیا اور نہ عملاً نماز کی طرف ہو گیا، تو اس کا کیا حکم ہے۔ دوسرا باب ہے باب ما جاء فی الرجل یصلی وحدہ ثم یدرک الجماعہ، کہ ایک شخص نے اکیلے اپنے گھر میں نماز پڑھ لی تھی، پھر وہی نماز اس نے جماعت کے ساتھ پائی، تو کیا وہ اس جماعت میں شریک ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تیسرا باب ہے کہ باب ما جاء فی الجماعۃ فی مسجد قد صلی فیہ مرۃ، کہ ایک مسجد کے اندر ایک مرتبہ جماعت ہو گئی تو دوسری مرتبہ اس میں جماعت کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیں، فرض نمازوں کی تعداد کا بیان تھا، فرض نمازوں کی فضیلت کا بیان تھا، احادیث کے فوائد اور حکمتیں اور عصری تطبیق تھی، اور اس سبق میں ہم اذان سن کر جماعت میں شرکت نہ کرنے کی وعید کو پڑھیں گے۔ ایک مسجد میں ایک نماز کے لیے 2 مرتبہ جماعت کرنے کے احکامات کو دیکھیں گے، احادیث کی کچھ فوائد اور حکمتیں اور عصری تطبیقات بھی ہوں گی۔ سب سے پہلا باب ما جاء فی من سمع النداء فلا یجیب، اس کو ہم دیکھتے ہیں اور حدیث کی عبارت اور ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا بكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر فديتي أن يجمعوا حزم الحطب ثم آمر بالصلاة فتقام ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں نوجوانوں کو حکم دوں کہ وہ لکڑیوں کا گٹھا جو ہے وہ اکٹھا کریں، اور پھر میں نماز کے لیے کسی کو حکم دوں کہ وہ امامت کروائے، اور میں ان لوگوں کے گھروں کو جا کر جلا دوں جو نماز کے لیے مسجد میں نہیں آ رہے۔ یہ بہت ہی سخت وعید ہے۔ وفي الباب عن ابن مسعود وابي الدرداء وابن عباس ومعاذ بن انس وجابر رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث ابي هريره رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وقد روي عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم قالوا من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، کہ بعض جو صحابہ اکرام سے منقول ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے اذان کے بعد اس کا عملی طور پر جواب نہیں دیا، یعنی مسجد کی طرف نہیں آیا، تو اس کی نماز گھر میں ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ ھذا علی التغلیظ والتشدید، کہ یہ سخت اور وعید اور سختی کی وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ فلا صلاۃ لہ، یعنی اس کی نماز کامل نہیں ہوتی ورنہ فرض اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا۔ ولا رخصۃ لاحد فی ترک الجماعۃ الا من عذر، کہ کسی ایک کے لیے بھی جائز نہیں ہے جماعت کو ترک کرنا، اور کسی ایک کے لیے بھی رخصت نہیں ہے سوائے کسی شدید عذر کے۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ وسئل ابن عباس رضی اللہ عنہما عن رجل یصوم النہار ویقوم اللیل لا یشهد جمعۃ ولا جماعہ فقال هو فی النار۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا ایک شخص کے بارے میں کہ وہ روزہ بھی رکھتا ہے اور قیام اللیل، رات کو تہجد بھی پڑھتا ہے، لیکن نہ وہ جمعے کے لیے آتا ہے جامع مسجد میں اور نہ ہی اپنے محلے کی مسجد میں جماعت کے لیے آتا ہے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ تو جہنم میں جائے گا۔ تو یہ اتنی سخت وعید ہے جماعت کو ترک کرنے کے حوالے سے۔ وبه قال حدثنا بذلك حناد قال حدثنا المحاربي عن ليث عن مجاهد ومعنى الحديث الا يشهد الجماعة والجمعة رغبة عنها، یعنی یہ جو الفاظ ہیں کہ لا يشهد جمعة ولا جماعة، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو اس سے اعراض کر کے رغبتاً عنہا، رغبتاً کے صلے میں جب عن آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اعراض کرنا، اعراض کرنے کی وجہ سے واستخفافاً لحقها، اور نماز کا جو اور جماعت کا جو حق ہے اس کی فرضیت کا استخفاف، یعنی اس کو ہلکا سمجھ رہا ہے، وتہاونا بها، اور اس کو بالکل ایزی لے رہا ہے یا اس کی توہین کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ شخص جہنم میں جائے گا، کیونکہ یہ تو اسلام سے نکل گیا، کیونکہ اس نے جماعت کی تخفیف کی ہے یا جماعت سے اعراض کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی سستی کی وجہ سے نہیں جا رہا یا اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے نہیں جا رہا
تو اس کے لیے یہ بعید نہیں ہوگی۔ اگلا باب ہم دیکھتے ہیں، باب ما جاء فی الرجل یصلی وحدہ ثم یدرک الجماعۃ۔ وبه قال حدثنا احمد بن منی قال حدثنا هشيم قال حدثنا يعلى بن عطاء قال حدثنا جابر بن يزيد بن الاسود عن ابيه رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه، فقال علي بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا، قال فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ یزید بن اسود اپنے باپ اسود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز منا کے اندر مسجد خیف میں پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے قوم کی طرف واپس مڑے تو دو شخص دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ قوم یعنی لوگوں کے بالکل پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ساتھ نماز نہیں پڑھی، باقی نمازیوں سے بالکل پیچھے الگ تھلگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو میری طرف لے کر آؤ، تو ان دونوں کو لایا، لیکن وہ ڈر کے مارے اور خوف کے مارے ان کے شانوں کا جو گوشت تھا وہ کپ کپا رہا تھا، یعنی ان کو ذرا ڈر ہوا کہ اللہ کے نبی پتہ نہیں کیا حکم صادر فرمائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کس نے منع کیا کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھو؟ تو وہ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے اپنے منازل میں یا خیمے میں نماز پڑھ لی تھی، اس لیے ہم آپ کے ساتھ اسی نماز میں دوبارہ شریک نہیں ہوئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو، جب تم نماز پڑھ چکو اپنے خیموں میں، اپنے گھروں میں، پھر جب تم آؤ اور جماعت کے ساتھ مسجد میں وہی نماز چل رہی ہے تو تم اس کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرو، اور یہ نماز آپ لوگوں کے لیے نفل ہو جائے گی۔ اس باب میں محجن اور یزید بن عامر کی روایت بھی موجود ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث یزید بن الاسود حدیث حسن صحیح وهو قول غیر واحد من اہل العلم وبه يقول سفیان الثوری والشافعی واحمد واسحاق قالوا اذا صلى الرجل وحده ثم ادرك الجماعة فانه يعيد الصلوات كلها في الجماعة۔ یہ امام شافعی، امام اسحاق، امام احمد کا قول نقل کیا ہے کہ ان کے نزدیک اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھ لے، چاہے فجر کی ہو یا مغرب کی ہو، عصر کی ہو، ظہر کی ہو، عشاء کی ہو، ساری نمازیں اگر کوئی بندہ ان میں سے کوئی اکیلی نماز پڑھ چکا اور بعد میں وہی نماز اس کو جماعت کے ساتھ مل رہی ہے تو وہ جا کر اس نماز میں شریک ہو جائے۔ اس حدیث کی روح سے ساری نمازیں اس میں آ جائیں گی۔ وَإِذَا صَلَّى الرَّجُلُ الْمَغْرِبَ وَحْدَهُ ثُمَّ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ قَالُوا فَإِنَّهُ يُصَلِّيهَا مَعَهُمْ وَيَشْفَعُ بِرَكْعَةٍ۔ اب چونکہ مغرب کی نماز اگر وہ پڑھے گا تو مغرب کی نماز 3 رکعت ہوتی ہے، تو اگر اس نے اکیلے پڑھ لی تھی اور بعد میں آ کر اس نے جماعت بھی پا لی، تو اب اگر وہ پڑھے گا تو 3 رکعت نفل تو نہیں ہوتے، یہ مغرب کی نماز کا کیا حکم ہوگا کہ کیا اس میں شریک ہو؟ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ پڑھ لے اور 1 رکعت کو کے ساتھ 1 رکعت اور ملا لے، یشفع برکعت، آخری جو رکعت ہے کھڑے ہو کر 1 رکعت اور ملا لے تاکہ اس کے 4 نوافل ہو جائیں۔ والتی صلی وحدہ ہی المکتوبۃ عندہم، ان سب کے نزدیک جو اس نے اکیلے پڑھی تھی وہ فرض نماز شمار ہوگی، اور یہ 3 کے ساتھ اس نے چوتھی رکعت ملائی ہے، یہ اس کا نفل ہو جائے گا۔ ہم اگلا باب دیکھتے ہیں کہ باب ما جاء فی الجماعۃ فی مسجد قد صلی فیہ مرۃ، کہ ایک مسجد کے اندر ایک جماعت ہو چکی ہے، اب دوسری جماعت کا حکم۔ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا عبدة عن سعيد بن ابي عروبة عن سليمان الناجي عن ابي المتوكل عن ابي سعيد رضي الله عنه قال جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ایک شخص آیا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، فقال ایکم یتجر علی ھذا، ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوئے ایسی حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی نماز پڑھ کے فارغ ہو چکے تھے اور اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ تو اب وہ شخص جو کہ اکیلا رہ گیا تھا، اس نے نماز ابھی تک نہیں پڑھی تھی، ایسی صورت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایکم یتجر علی ھذا، یعنی تم میں سے کون اس شخص کے ساتھ جو ہے نا وہ تجارت کرے گا، چونکہ جماعت کے ساتھ اگر اس کے ساتھ ملے گا تو جو ملے گا تو اس کی تو نفل ہو جائے گی اور اس شخص کی فرض نماز ہو جائے گی، تو اس کو بھی ثواب ہو جائے گا کیونکہ اس کو بھی نفع مل جائے گا کہ جماعت اس کی ہوگی، اور جو پیچھے
شریک ہوگا تو اس کا نفل ہو جائے گا، تو یہ فائدہ ہی فائدہ ہے، تو اس لیے اس کو تجارت سے اللہ کے نبی نے منسوخ کیا۔ تو فقام رجل، ایک شخص کھڑے ہوئے، اور یہ شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور وسلم معه، تو اس شخص کے ساتھ کھڑے ہو کر نفل کی نیت سے ہی تھے، اور اس شخص کی فرض کی نیت تھی، تو اس طرح سے نماز انہوں نے پڑھ لی۔ اور اس باب میں حضرت ابو امامہ، ابو موسیٰ اشعری اور حکم بن عمیر رضی اللہ عنہ کی روایت بھی موجود ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وحدیث ابی سعید رضی اللہ عنہ حدیث حسن وقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ من التابعین، صحابہ کرام کا بھی اور تابعین میں سے بھی اکثریت کا یہ قول۔ قالوا، فرماتے ہیں کہ لا بأس ان يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه وبه يقول احمد واسحاق، اور سب یہ کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر ایک قوم جو ہے وہ آ کر جماعت کرے ایسی مسجد کے اندر کہ جس میں پہلے جماعت ہو چکی ہو، اور یہی امام احمد، امام اسحاق کا بھی قول ہے۔ وقال آخرون من اہل العلم، بعض اہل علم کا یہ قول ہے کہ یصلون فرادا، جس مسجد میں پہلے جماعت ہو چکی ہے بعد میں لوگ آتے ہیں تو وہ اکیلے نماز پڑھیں گے۔ وبه يقول سفیان وابن المبارک ومالک وشافعی یختارون الصلاة فرادا، کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کو اکیلے اکیلے نماز پڑھنی چاہیے، اور اسی میں احناف بھی شامل ہیں۔ اب آتے ہیں احادیث باب کے راویوں کے حالات کو دیکھ لیتے ہیں، اور پہلے باب کے جو راویوں میں یعلا بن عطا تھے، یہ یعلا بن عطا العامری ہیں، ان کو لیثی اور طائفی بھی کہا جاتا ہے۔ جابر بن یزید بن اسود السوائی، اور ان کو خزاعی بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی صدوق ہیں، کوفی ہیں یہ۔ سعید بن ابی عروبہ، یہ ثقہ اور حافظ ہیں، اور ان کی کئی تصانیف بھی ہیں، لیکن ان کو مدلس راوی بھی کہا جاتا ہے۔ سلمان الناجی، یہ سلمان الاسود ان کو بھی کہا جاتا ہے، اور یہ وفی الباب کے تحت کچھ آنے والی روایات کے تحت کچھ راویوں کے حالات بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ اب آتے ہیں کہ وجوب جماعت میں اہلیت اور استثنائی جو صورتیں ہیں کہ کس کے اوپر جماعت واجب ہے اور کس کے اوپر جماعت واجب نہیں ہے، تو بدائع ثنائی کے اندر اس کی بھی یہ پوری تفصیل موجود ہے کہ عورتوں پر جماعت واجب ہے یا نہیں ہے، بچوں پر اور پاگل لوگوں کے اوپر یا بوڑھوں کے اوپر اور غلاموں کے اوپر، اندھے کے اوپر، ان سب کی یہ تفصیل یہاں پہ بدائع ثنائی میں موجود ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جماعت کا وجوب صرف ان آزاد، عاقل اور بالغ مردوں پر ہے جو بغیر کسی حرج اور مشقت کے مسجد تک جانے کی قدرت رکھتے ہوں، اور مستثنی افراد اور ان کی وجوہات کے خواتین کیوں مستثنی ہیں کہ فتنہ کے اندیشے کی وجہ سے احناف کے نزدیک یہ مستثنی ہیں، بچے اور مجنون شرعی مکلف نہ ہونے کی وجہ سے، غلام آقاؤں کے حقوق اور خدمت میں حرج ہونے کی وجہ سے، اور معذور اور مریض، اپاہج ہیں، ہاتھ پاؤں کٹے افراد ہیں، بہت بوڑھے مریض ہیں، چلنے سے عاجز یا مشقت کی وجہ سے جماعت ان کے اوپر واجب نہیں ہے۔ نابینا اگر کوئی ہاتھ پکڑ کر لے جانے والا نہ ہو تو بالاتفاق اس کے اوپر جماعت واجب نہیں ہے، اور اگر قائد میسر ہو تب بھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک جماعت اس کے اوپر واجب نہیں ہے، مگر صاحبین کہتے ہیں کہ اس صورت میں پھر نابینا کے اوپر جماعت واجب ہو جائے گی۔ اور معرف السنن کے اندر بھی اہلیت اور استثناء کی یہ صورتیں یہاں پہ تفصیل سے ذکر کر دی گئی ہیں، اور اس میں یہ بھی ہے کہ جو شخص جماعت کے لیے اذان تو سن لی لیکن جماعت کو پھر بھی نہیں جا رہا، تو اس کا جو تفصیلی حکم ہے اس کا یہاں پہ یہ تفصیل سے، منفرد کی جماعت میں شرکت کرنے کے حوالے سے کہ منفرد نے نماز پڑھ لی تھی اور واپس آ کر اب وہ جماعت کو بھی پا لیا، تو کیا وہ جماعت میں شریک ہو یا نہ ہو، اس حوالے سے معرف السنن کی اس عبارت کے اندر تفصیلات ساری موجود ہیں۔ خلاصہ ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ صورت مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص تنہا نماز پڑھ لے، پھر اسی نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے تو وہ کیا وہ جماعت میں شامل ہو کر دوبارہ نماز پڑھے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف ظہر اور عشاء میں دوبارہ شریک ہو، کیونکہ فجر اور عصر کے بعد نفل مکروہ ہے اور یہ نماز اس کی نفل ہوگی اگر دوبارہ شریک ہوگا، اور مغرب 3 رکعت ہونے کی وجہ سے نفل نہیں بن سکتی، تو ان 3 نمازوں میں یہ شریک نہیں ہو سکتا، بلکہ 2 میں ہو سکتا ہے۔ امام مالک، امام اوزاعی فرماتے ہیں مغرب کے علاوہ تمام نمازوں میں شریک ہو جائے، مغرب میں شرکت سے وتر کا تکرار لازم آئے گا، تو نفل چونکہ وتر نہیں ہوتے یعنی طاق نہیں ہوتے۔ امام شافعی، امام احمد یہ فرماتے ہیں کہ تمام نمازوں بشمول مغرب میں جماعت کے ساتھ اعادہ کرنا مستحب ہے، اور اعادہ کی حیثیت یہ ہے کہ شوافی کے نزدیک دوسری نماز نفل شمار ہوگی راجح قول کے مطابق، اور دلائل یہ ہیں کہ احناف کی دلیل نئی والی حدیث ہے کہ فجر اور عصر کے بعد نفل پڑھنے کے ممانعات احادیث متواترہ سے ثابت ہے، لہذا اس ممانعات کو اعادہ جماعت والی احادیث پر ترجیح دی جائے گی، کیونکہ مانع جو ہے یعنی روکنے والا حکم وہ مقدم ہونا چاہیے۔ اور سبب ورود یعنی جن روایات میں فجر کی مثال ہے، احناف کے نزدیک وہاں راوی کا وہم یا اضطراب ہے، کیونکہ کتاب الاثار کی روایات میں ظہر کا ذکر ہے جو اصول کے بالکل موافق ہے۔
امام طحاوی کا موقف یہ ہے کہ نئی والی احادیث ناسخ ہیں، اس لیے صرف ان اوقات میں شرکت جائز ہے جہاں نفل کی گنجائش ہوگی، یعنی ظہر اور عشاء۔ مغرب میں شرکت اس لیے نہیں کہ نفل وطر یعنی 3 رکعت نہیں ہوتی۔ جواب کی تخصیص یہ ہے کہ اگر فجر کی حدیث کو خاص مانا جائے تو یہ سبب کو حکم سے نکالنے کے مترادف ہوگا، جو جائز نہیں ہے، لہذا راجح یہی ہے کہ یہ واقعہ ظہر کا تھا نہ کہ فجر کا۔ مسجد محلے کی ہے، جماعت ثانیہ وہاں پہ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، تو ثم من فاتته الجماعة في مسجده له ان يصلي في مسجد حي منفردا او ياتي بيته فيجمع باهله ويصلي بهم، کہ اگر محلے کی مسجد میں ایک جماعت ہو چکی ہے تو گھر واپس آئے تو اپنے اکیلے نماز پڑھے، یا پھر یہ کہ اپنے گھر والوں کو جمع کر کے ان کے ساتھ نماز پڑھے، یا یہ کہ دوسری مسجد کی طرف اگر جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہاں یہ پوری تفصیل معرف السنن کے اندر یہاں موجود ہے، آپ اس عبارت کو ملاحظہ فرمائیں، صفحہ نمبر دیکھ کر وہاں جا کر آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہوں گے۔ یہ ساری تفصیل اس معرف السنن کی جو تھی اس کا خلاصہ ہم نے یہاں پر کر دیا ہے آپ کے لیے۔ وہ یہ ہے کہ احناف فرماتے ہیں کہ مسجد محلہ یعنی مقرر امام ہے، مقرر مؤذن ہے تو اذان و اقامت کے ساتھ دوسری جماعت مکروہ تحریمی ہے۔ امام ابو حنیفہ اور عام اصحاب مذہب کا بالکل یہی قول ہے۔ البتہ راستے کے مسجد یا جہاں امام مقرر نہ ہو تو وہاں دوسری، تیسری، چوتھی جماعت جائز ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دوسری جماعت سختی سے منع ہے، لوگ انفرادی پڑھیں۔ امام شافعی، امام احمد فرماتے ہیں کہ اگرچہ جائز ہے مگر مکروہ یعنی خلاف اولا ہے تاکہ سلف کا طریقہ نہ ٹوٹے۔ بعض روایات میں مطلق جواز بھی منقول ہے۔ اب صورت جواز یعنی احناف کے ہاں اگر دوسری جماعت بغیر اذان اور اقامت کے ہو یا حیت بدل کر محراب سے ہٹ کر ہو تو گنجائش ہے۔ امام ابو یوسف اللہ کی ایک روایت کے مطابق یہ قول ہے۔ طریقہ یعنی جس کی جماعت چھوٹ جائے وہ مسجد میں اکیلے پڑھے یا گھر جا کر گھر والوں کے ساتھ جماعت کر لے یا کسی اور مسجد میں چلا جائے۔ ممانعات کی جو دلائل ہیں وہ یہ ہیں کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد تشریف لائے، جماعت ہو چکی تھی تو آپ نے مسجد میں دوسری جماعت کرانے کے بجائے گھر جا کر گھر والوں کو جمع کر کے نماز پڑھی۔ طبرانی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ صحابہ کرام کا اثر بھی موجود ہے کہ حضرت انس اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول ہے کہ جماعت فوت ہونے پر وہ انفرادی نماز پڑھتی تھی۔ تشریعی حکم یا حکمت یہ ہے کہ جماعت ثانیہ کی ممانعات کا مقصد کلمہ کی وحدت اور اجتماعیت کو برقرار رکھنا ہے۔ اگر دوسری جماعت کی اجازت عام ہو تو لوگ سستی کریں گے، پہلی جماعت کی اہمیت ختم ہو جائے گی اور مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہوگا جو شرعی منشا کے خلاف ہے۔ وفی الباب کے تحت آنے والی یہ جو روایات ہیں ہم ان کو بھی ایک نظر دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو امام مسلم نے نقل کیا ہے، جس کے الفاظ آپ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں، اور اسی طرح حضرت ابو دردہ کی روایت کے الفاظ آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع المنادی فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا وما العذر، یہ حدیث کے آخر تک الفاظ آپ دیکھ لیجئے۔ اور محجن کی جو روایت ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے الفاظ یہ ہیں۔ سبق میں موجود احادیث کی کچھ فوائد اور حکمتیں ہیں، جیسے جماعت ترک کرنے پر گھر جلانے کی جو دھمکی ہے نماز باجماعت کی انتہائی اہمیت اور تاکیدی شان کو ظاہر کرتی ہے۔ مسجد کے پڑوسی کی نماز کامل مسجد میں ہی ہوتی ہے، بلا عذر گھر میں پڑھنے سے وہ نماز نہیں، فضیلت یعنی وہ نہیں ملتی۔ باقی آپ یہاں پہ فوائد اور حکمتیں آپ دیکھ لیجئے۔ حدیث باب کی عصری تطبیق کو بھی آپ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں۔ سبق سے متعلق یہ سوالات نوٹ فرما لیں جن کی جوابات اگر آپ کمنٹ باکس میں دیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کا یہ سبق آج کا ازبر ہو جائے گا۔ تو آخر میں یہ سبق کا خلاصہ ایک نظر دیکھ لیجئے۔ اسی کے ساتھ یہ ہمارا سبق نمبر 81 اپنے اختتام کو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔